اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اچھی طرح سمجھ لو اس بات کو کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب، کھیل تماشا ہے، وزینت و تفاخر، زیب و زینت بنانے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، ایک دوسرے کے مقابلہ میں فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا ہے مال میں، اولاد میں۔ کمثل غیث، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے بارش ہو۔ اعجب الکفار نباتہ، دیہات کو زراعت کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے بندے کو اس کی نباتات بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ثم یہیج فتراه مصفرا، پھر وہ ابھرتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ پیلی پڑ جاتی۔ ثم یکون حطاما، اس کے بعد پھر وہ بھوس بن جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، نتیجتاً اس کے آخر میں یا تو وہ عذاب شدید حاصل کرے گا یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضامندی ہوگی۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ بندہ دیکھتا کچھ ہے، نتائج کچھ ہوتے ہیں، حقائق کچھ ہوتے ہیں، بندے کو نظر کچھ اور آتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے ہر مرحلے پر۔ انجام وہ ہوگا جو دنیا میں وہ کمائی کر چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، یہ جملہ بیان فرمایا۔ اس جملے کے اندر اولاً تو ان لوگوں کو بیان کیا گیا ہے جو حیات الدنیا چاہتے ہیں اور دنیا ہی کو اپنی زندگی کے اندر انجوائے کرتے ہیں۔ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ وہ دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں، وہ دنیا داری کے اعتبار سے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں ان کی رونقیں بڑھا سکیں اور ان کو دنیا کی زندگی میں لذتیں پہنچا سکیں۔ یہ ان کا مقصد زندگی ہے۔ کسی بھی کام میں ان کو آخرت یاد نہیں رہتی، وہ ہر کام دنیا کی سطح پر دنیا کے لیے ہی کرتے ہیں۔ پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو جتنا وہ چاہے اس کو اتنا مل جاتی ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے سارا دن ٹوکری اٹھا اٹھا کے، محنت کر کر کے، سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے، نیچے اتر اتر کے، نتیجہ تو شام کو کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، گھر کا کھانا بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے وہ دے دے۔ ورنہ دنیا میں محنت اور مشقت کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا، اور ایسے لوگ بھی ہیں
جن کی محنت کم ہوتی ہے اس کو دنیا بہت زیادہ میسر آ جاتی، صرف سین کیے اور لاکھوں کا مال کما لیا بیٹھے بیٹھے، اپنی مرضی سے اٹھے اور کام کیا نہ کیا، اس سے کوئی غرض نہیں۔ دولت بہت ہے، لیکن یہ دولت دنیا میں بھوکا رہنا یا بھوکا سو جانا یہ کسی کی برائی کی دلیل نہیں یا اس کی غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں بہت کچھ حاصل کر لینا، دولت میسر آ جانا، اپنی منمانیاں کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی قبولیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہاں سارے کا سارا معاملہ ادھار پر ہے۔ دنیا جتنی چاہے کسی کو مل جائے، یہ نہ سمجھے کوئی بندہ کہ اس کو دنیا اس کی محنت کے بدلے میں ملی ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے پر بڑا راضی ہے، بڑا خوش ہے، اس لیے اس کو بڑی دولت سے نواز دیا، اس نے دنیا بڑا مقام دے دیا اس کو، آخری حد تک جو دنیا میں کسی کو مقام میسر آ سکتا ہے اس کی مملکت میں اس کو وہ سب کچھ مل گیا۔ یہ اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے، یہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، 12 سال حکومت کی، اور 12 سال کے بعد جب فوت ہوئے تو ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے عمر کا انجام دکھا، عمر کا انجام کیا ہے؟ نظر نہیں آیا۔ 12 سال تک وہ دعائیں مانگتا رہا، انتظار کرتا رہا۔ 12 سال کے بعد اس بندے کو نظر آیا کہ عمر ایک بہت بڑا کمرہ ہے، اس کمرے سے باہر نکلا ہے، خواب میں نظر آیا اس کو، پسینے سے شرابو پیشانی پسینے سے صاف کر کے ٹھنڈا سانس لیا، اور آگے اس کا وہ دوست کھڑا ہے۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، عمر سنا تیرا کیا حشر ہوا، کیا حال ہوا؟ کہتے کچھ نہ پوچھ، 12 سال کے بعد اب جان چھوٹی ہے، پاس تو ہو گیا ہوں، لیکن 12 سال کا جو عذاب بھوگا ہے یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ ایک ایک چیز کا حساب 12 سال لگ گئے حساب دیتے ہوئے، ہر روز کا نیا حساب، ہر روز کی نئی حکومت، ہر روز کا نیا تحریر، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ جان تو چھوٹ گئی، بچ تو گیا ہوں، لیکن بڑا اوکھا بچا۔ اب آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر حکومتوں کی حکومتیں چل رہی ہیں، ان کے بنائے ہوئے قوانین آج بھی عدل و انصاف کو بنیاد بنا کے لوگ ان پر چلتے ہیں، اور ان کا اپنا کیا حشر ہوا، روز کا امتحان دینا۔ اتنا مخلص آدمی، اس قدر ذہین آدمی، اس قدر دنیا میں لوگوں کا دوست احباب کا، مسلمانوں کا خیر خواہ بندہ، کیا حشر ہوا اس کا؟ یہ تو صرف وہ بندہ ہے جو برابر بچ گیا، اور اتنا لمبا چوڑا امتحان ہوا، روزانہ کا امتحان۔ اب بندے کو اگر 60 سال کا امتحان دینا پڑے، وہ تو 12 سال کا امتحان تھا، 60 سال کا امتحان دینا پڑے، 70 سال کا امتحان دینا پڑے، 50 سال کا امتحان دینا پڑے، ذرا سوچیں کیا حشر، بچ جائے بندہ، بچ گیا بندہ، کیا حشر ہوگا، کس قدر پریشانی آئے گی، اور اس کے بعد نتائج کیا نکلے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ دنیا میں بہرحال کسی بھی آدمی کو اس کے مال و دولت، اس کی حسن جوانی، اس کا بظاہر اطمینان، خوشیاں، یہ دیکھ کر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یہ بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بندہ ہے، مقبول بندہ ہے، یہ نہیں، یہ کوئی بنیاد نہیں۔ امتحان میں قطعاً نتائج نہیں ہوتے، وہ صرف امتحان ہوتا ہے۔ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ نکالے، کاغذ پر لکھے، اس کو بتائے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے، کچھ پڑھا ہے، سمجھا ہے تو پتہ چلے گا، نتائج نکلیں گے، وہ بات کی بات ہے۔ دنیا امتحان چل رہا ہے،
اب دیکھے بندہ شام کو کہ اس نے جو آج کا امتحان دیا ہے وہ کیا اس کا آج کا پرچہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق حل ہوا ہے یا کہیں اس نے غلطی کی ہے؟ غلطی کی ہے تو کیا اپنی لا علمی کی وجہ سے؟ کیوں نہیں اس نے پڑھا؟ کیوں نہیں اس نے سمجھا اس بات کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی بندے کو اس وقت دکانداری کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک وہ اپنے محلے کی مسجد سے، اپنے امام سے یا اپنے خطیب سے وہ یہ سرٹیفکیٹ نہیں لے کے آتا تھا کہ اس نے کتاب البیوع پڑھ لی ہے، اب اس کو تمام مسائل کا پتہ چل گیا ہے، لینا کس طرح ہے، دینا کس طرح ہے، شریعت کے کیا احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس موقع پر تجارت کا کیا طریقہ بتایا، یہ سودا کس طرح بیچنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جب تک وہ یہ سرٹیفکیٹ نہیں لے کے آتا تھا اس کو اجازت نہیں ملتی تھی دکانداری کرنی، کوئی بندہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مملکت میں کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقفیت کے بغیر وہ لوگوں کو ڈیل نہ کرے، لیکن یہ بندہ جو اپنے معاملات کو اتنا صاف رکھنے کی اور مملکت کے معاملات کو، لوگوں کے معاملات کو اتنا صاف ستھرا رکھنے کی کوشش میں تھا کہ آج تک ان کے بنائے ہوئے اصول، قواعد و ضوابط مملکتیں دوسرے ملکوں کے اندر بھی وہ رائج ہیں۔ بہت سارے ایسے قوانین جو دنیا میں آج تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ان کو کوئی بندہ بنا نہیں سکا، لیکن اس کا اپنا حال کیا ہوا، وہ باہر نکلے ہیں تو پسینے سے شرابور، ٹھنڈا سانس لیا اور کہنے لگے جان چھوٹ گئی، لیکن بہت تکلیف پہنچی۔ بندہ جب امتحان دیتا ہے تو اس کے اندر جو کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری خرچ کر کے ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ سوال صرف دو ہیں، تین: من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ بس یہ تین سوال۔ اس کے بعد پھر توحید کا مسئلہ اس کے بعد چلے گا، رسالت کا مسئلہ اس کے بعد چلے گا، زندگی کا مسئلہ اس کے بعد چلے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 4 سوالوں کا جواب جب تک کوئی بندہ نہیں دے پائے گا اس وقت تک وہ جہاں کھڑا ہے اپنے پاؤں پر اکڑوں ٹینشن اسی طرح کھڑا رہے گا۔ اس کو ایک پاؤں پر بوجھ ڈال کے دوسرے پاؤں سستا لینے تک کی اجازت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ زندگی کیسے گزاری مجموعی طور پر، اس کے بعد مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، 3 سوال۔ چوتھا سوال یہ کہ جب مسئلے کا پتہ چل گیا تھا اس کے بعد پھر عمل کیا یا نہیں کیا۔ یہ 4 سوال ہیں سب سے پہلے جن کا سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ آج اس کے بارے میں سوچیں، آج اس کا جواب دینے کی کوشش کریں، یہ جواب لکھنے کی آج سے پریکٹس کریں، پھر جا کے کہیں کام سیدھا ہوگا۔ ورنہ یہاں یہ بات بیان فرمائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، سمجھ لو اچھی طرح کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، بس کھیل تماشا، کھیل اور تماشا دنیا کی زندگی۔ یہ ان لوگوں کا حشر بیان کیا جا رہا ہے یا حال بیان کیا جا رہا ہے جو دنیا میں دینداری والا کھاتا کوئی نہیں، ان کا صرف دنیا داری والا کھاتا ہے۔ وہ دنیا کماتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کماتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا میں رہتے ہیں دنیا کے لیے۔ اس زندگی میں آخرت کا کوئی تصور نہیں، اور اگر تصور ہے تو آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ اب یہ انداز جس بندے کا ہوگا یہ وہ ہے جو خالصتاً دنیا میں زندہ ہے، دنیا کے لیے زندہ ہے، بس لہو و لعب۔ اس آیت کے بارے میں یا اس آیت کے اس اتنے سے ٹکڑے کے بارے میں 5 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اور انسان کی
وہ پوری کی پوری زندگی کی ہسٹری آ گئی ہے جو انسان دنیا میں کرتا ہے اور دنیا میں، لیکن یہ صرف وہ بندہ ہے جو آخرت سے خالی زندگی گزار رہا ہے، آخرت کا تصور اس میں نہیں۔ پہلے نمبر پر جب بندہ بچہ ہوتا ہے تو اس میں لائب کھیل کود، بس کوئی مشن نہیں، کھانا کھایا باہر نکل گئے، گھر میں ہے تو کھیل کود ہے، کوئی ذمہ داری کسی طرح کی کوئی شے اس کے پلے نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی ذاتی مقاصد کی خاطر وہ زندہ ہے۔ دوسرے نمبر پر لاہون، تماشا ہے، یہ اس کی زندگی کا مشن ہے۔ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو کھیل کود سے فارغ ہوا تو وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ تماشا ہو رہا ہے، وہاں تماشا ہے، وہاں بھاگ کے چلا گیا، وہاں کوئی کھیل کود ہے، وہاں چلا گیا، بس کوئی ذمہ داری دنیا میں اس کی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر زیب و زینت، یعنی بناؤ سنگار۔ اب یہ جوانی ہو گئی، بھرپور جوانی ہے، اب بناؤ سنگار ہے، خوبصورت اپنے آپ کو بہتر سے بہتر صابن، بہتر سے بہتر عطر، بہتر سے بہتر کپڑے، بہتر سے بہتر جوتا، بس یہ پوری کی پوری زندگی ہے، وہ اسی میں مست ہے، اس کو کوئی ہوش حواس نہیں کہ مجھ پر ذمہ داریاں ہیں، کیا ذمہ داریاں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کی عمر 7 سال ہو جاتی ہے تو اس کے ماں باپ کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ماں باپ ان کو نماز پڑھائیں، لے کے آئیں، مسجد میں پہنچائیں، اور 3 سال تک مسلسل باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیوٹی دے۔ اللہ اکبر۔ اولادیں پیدا کر کے ان کو شتر بے مہار چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے۔ 3 سال تک، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ 3 سال تک اس بات کو نہیں سمجھ پائے، ان کو سمجھانے والے نے نہیں سمجھایا، اس کو ذمہ داری کا احساس نہیں کرایا، پھر بھی وہ اگر سستی کرتا ہے تو پھر اس کو مارو۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی کو سزا دینے کا غالباً کوئی تصور نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ گھر میں لونڈی ہے خدمت کرنے کے لیے، اس کو آپ نے اجازت یعنی آواز دی، اس نے سنی انسنی کر دی، پھر دوبارہ آواز دی، اس نے پھر کوئی توجہ نہیں کی، تیسری دفعہ آواز دی، پھر وہ آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر نہ ہوتا تو آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی، لأوجعتک کہ میں اس مسواک کے ذریعے تیری پٹائی کرتا۔ یہ کوئی تصور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں سب سے زیادہ عذاب، سب سے تکلیف دہ عذاب ان 2 بندوں کو ہوگا جن 2 میں سے ایک وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے قتل کر دیا، دوسرے نمبر پر وہ جس نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ اذیت ناک آخرت کی زندگی ہوگی ان کی، لیکن یہ آخرت کی ہے، آپ نے اطلاع دے دی ہے، دنیا میں کسی کو مارا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار ہو گئی، وہ اونٹ کبھی اس پر کپڑا نہیں رکھا گیا، اب سوار چڑھ گیا اس کے اوپر، اس کو کیا پتا کیسے چلنا ہے، کدھر جانا ہے، وہ لگا گھومنے پھرنے اور چھلانگے لگانے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ سوار کیا چاہتا ہے، یہ مہار پکڑی ہوئی ہے اس نے، اب مجھ سے کیا چاہتا ہے، کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڑی مار دی اور اس کی مہار کو کھینچا زور سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، فرمایا عائشہ نرمی کر، نرمی کر، یہ جانور ہے، حتیٰ کہ کسی کو جانور کو اگر قتل کرنا مقصود ہے
تو آپ نے فرمایا جو ایک ڈنڈے سے قتل کر دے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی. 2 دفعہ مارے گا پھر وہ جانور مر گیا، سانپ ہے مثلا، بچھو ہے، کوئی شے ہے، تو اس کو 20 نیکیاں، 10 نیکیاں کم ہو گئی. اگر اس نے 3 ضربوں سے اس کو قتل کیا تو 10 نیکیاں ملیں گی. اس سے زیادہ اگر اس کو اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کو اذیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں کم ہوتی جائیں گی. اب بجائے اس موذی جانور کو مارنے کے، وہ لوگوں کو آرام سکون پہنچانے کے مقابلہ میں پتہ نہیں اس کا کتنا نقصان ہو چکا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ چھری کو تیز کرو، تب بسم اللہ واللہ اکبر کہو. پہلے چھری کو تیز کرو اچھی طرح تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، اور جلدی جلدی چھری چلاؤ. اس کی جان نکلنی ہے تو فٹافٹ آرام سے نکل جائے. حالانکہ جس جانور کو ذبح کرنا ہے، اور تو ذبح کرنا ہی کرنا ہے، وہ 2 منٹ میں قتل ہو جائے، مر جائے، 3 منٹ میں مر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں. چھری کو تیز کرو. گھر میں یعنی بکرا ذبح کرنے لگے، فرمایا فاطمہ اپنے بکرے کی ذبح کرنے کے موقع پر حاضر ہو اور دیکھ پہلے چھری کو تیز کر کے لا. یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو تکلیف نہیں دی، ایذا نہیں پہنچائی. میدان جنگ ہے، ایک بندہ صف میں کھڑا ہے، اس کا سینہ ذرا آگے بڑھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا، آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی، اس کو آپ نے مسواک کے ساتھ ٹھوکر لگائی چھوٹی سی، اور میں پیچھے آ گیا. وہ کہتا یا رسول اللہ قد آذیتنی، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے. آپ نے وہ چھڑی یا مسواک اس کو دے دی، اور میں یہ لو پکڑو، اور اپنا کرتا اتار لیا، اور پھر میں جہاں میں نے سوٹی ماری ہے تجھ کو وہاں مجھ سے بدلہ لے لے. وہ بجائے بدلہ لینے کے وہ جسم سے لپٹ گیا اور چومنے لگا. آپ حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتا ہے تکلیف دی. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں کس میدان کس جگہ پر ہم کھڑے ہیں؟ اب اللہ بہتر جانے 2 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں تو کم از کم میرا جسم، میرا وجود، میرے ہونٹ آپ کے جسم اطہر سے مل چکے ہوں گے، کچھ تو مجھے فرق پڑے گا. آپ یوں سمجھیں کہ ہر لمحے ایک بندہ وہ اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسی صورت بن جائے جس صورت میں میرے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے مجھے بخشش مل جائے. اب یہ ٹارگٹ جب بندہ بناتا ہے نا، پھر اس کی زندگی اصل میں بدلتی ہے، تبدیلی تب آتی ہے. یہاں فرمایا کہ اس کا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَهُمْ، زینت ہے، بناؤ سنگار ہے. اس کو صرف دنیا میں کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف اس کو کپڑے اچھے ہونے چاہیے، اس کا جوتا اچھا ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہونا چاہیے، آنے جانے کی سہولت ہونی چاہیے، جس طرح وہ کرتا، کوئی ذمہ داری نہیں. حالانکہ دین اس کو 7 سال کے بعد ذمہ داری دیتا ہے، اور پھر اس کے ماں باپ کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ ایسے ماحول میں آپ نے اپنے بچے کے لیے یہ کچھ کرنا ہے. پھر مسجد میں آ کے وہ جو کچھ کرتا ہے اس کو کرنے دیجیے. گھر میں بیٹھ کر اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ جو آپ نے حرکت کی ہے یہ مناسب نہیں تھی، یہ انداز آپ کو اختیار کرنا چاہیے تھا. یہ تعلیم کا موقع ان 3 سالوں میں گھر کے اندر بیٹھ کے اس کو سمجھانے کا ہے. ماں باپ کو اس موضوع پر محنت کرنی چاہیے، محنت ہوگی تو کام آگے بڑھے گا. آگے فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرنے کا. یہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، اس وقت پھر اس کو فخر یاد آتا ہے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کمائی کرنی ہے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مال بنانا ہے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ جائیداد بنانی ہے. یہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کا وہ موقع. اور آخری مرحلہ وَالتَّكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اپنی اولاد میں اور اپنے مال میں
دوسروں کے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش. یہ ہیں بندے کے 5 مراحل دنیا کی زندگی میں. ان 5 مراحل کو طے کرتے کرتے وہ وہاں تک پہنچتا ہے. جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری اولاد کے لیے فلاں چیز بھی ہونی چاہیے, فلاں بھی ہونی چاہیے, فلاں بھی تاکہ میرے بعد میری یہ کوٹھی محفوظ رہے, میرے مکان محفوظ رہے, میری دکانداری محفوظ رہے, میرے بال بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. اور آپ خود کمسل گئے ہیں. مثلا دیکھیں جس طرح کے بارش ہے, اللہ کے دین نے قرآن مجید نے مثال پیش کی, جیسا کہ بارش ہے. عجب الکفار نباتہ, کہ کھیتی باڑی کرنے والا بندہ اس کو اس کی نباتات بہت اچھی لگتی ہے, بہت بھلی لگتی ہے, بڑا خوش ہوتا ہے کہ کھیتی لہلہا رہی ہے. وہ چودھری صاحب جب بننے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی فصل کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے. یہی بات ثم یہی جو فتراہ مصفرا, پھر دیکھے گا تو وہ زمیندار وہ دیکھتا ہے اپنی کھیتی کو کہ بڑھ کے جمع ہو گئی, جمع ہونے کے بعد اب وہ پیلی پڑنے لگی, پک گئی, اور پکنے کے بعد اس کی رنگت بدلنے لگی. ثم یکون حطاما, پھر اس کے بعد وہ بھوس بن گئی, وہ بھوسا ہو گئی, کٹ گئی, ختم ہو گئی. یہ پچھلی ان 5 چیزوں کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ یہ 5 چیزیں لاہ و لعب ابتدائی مرحلے میں, پھر اس کے بعد زینت اور خوبصورتی, پھر اپنے آپ کو مزین کرنا, تفاخر بینکم, ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش, محنت, مشقت, و تکاثر فی الاموال والاولاد, مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادتی حاصل کرنا. ان 5 چیزوں کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ جس طرح کی بارش ہوتی ہے, اس بارش کے اندر بندہ بیج دیتا ہے, زراعت کر لیتا ہے, کوشش کر لیتا ہے. جب اس کا باغ پک جاتا ہے, اس کی فصل دانے اٹھا لیتی ہے, فصل پک جاتی ہے, سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے, پانی لگا دیا, ہل چلا دیے, کھاد ڈال دی, یہ بندے کی کوشش. اس نے جوان ہو کر اپنا کاروبار سنبھال لیا, پھر بڑا خوش کہ میری اولاد اب یہ سب کچھ کرنے لگ گئی ہے. پھر وہ بیٹھ کر ان کی کمائی کھانے کی کوشش کرتا ہے, بھلے ان کو مانگ کے لینا پڑے, بھلے ان کو جھڑکیاں اٹھا کے ان سے کچھ حاصل کرنا پڑے. یہ انتہائی بد نصیبی ہے اس بندے کی جس کے باپ کو مانگ کے لینا پڑے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میری کمائی ہے, میری اپنی ذاتی کمائی ہے, کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. میرا باپ جب آتا ہے تو وہ اٹھا کے لے جاتا ہے, اس کو پرواہی کوئی نہیں تھی. ہم نے اتنا کمایا ہے, وہ اپنی مرضی سے اٹھا کے لے جاتا. آپ سے ہم بیٹھے دیکھتے رہے اس کو. جب اس نے اپنی بات پوری کر لی تو آپ نے فرمایا کہ انت و مالک لابیک, تو اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا, روک نہیں سکتا, اس لیے کہ تو خود بھی, تیرا مال بھی, یہ سب تیرے باپ کا ہے, تیرا اس میں کوئی اختیار نہیں, تو اپنے باپ کا ہاتھ روک نہیں سکتا. اب دیکھیں کس قدر سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ تو خود بھی تیرے باپ کا ہے, وہ تیرا مالک ہے, تیرا باپ ہے, تیرا خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا. اب اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی جوانی, اس کا حسن, اس کا کاروبار, یہ سب کچھ, اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اگر یہی بات پوچھ لے کسی بندے سے, یہ ایک بات کہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ تو اور تیرا مال سارے کا سارا تیرے باپ کا, تو نے باپ کا ہاتھ کیوں روکا, کیوں منع کیا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ وہ مانگتا پھرے, وہ فقیر بن جائے تیرے سامنے. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے ماں کو یا تیرے باپ کو
بڑھاپا پہنچ جائے تو ان کے سامنے اونچی سانس بھی نہ لے، لا تقل لہما اف، ٹھنڈا سانس بھی نہ لے۔ پھر وخفض لہما جناح من الذل، اپنی ذلت کا ہاتھ ان کے نیچے ڈال دے، جھکا دے۔ جناح کہتے ہیں پرندے کے پروں کو، بندے کے جناح ہیں اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ، ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ ان کے سامنے ذلت کے ساتھ ان کو نیچے کر دیں۔ اب ذلت کیا ہوتی ہے؟ ذلت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ذاتی شخصیت کو ختم کر دے اور انتہائی اس مقام پر جا پہنچے جہاں دیکھنے والے اس بندے کو بے عزت سمجھے کہ یہ بندہ اس کے سامنے بے عزت ہو رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ تو جب ذلت کا ہاتھ ان کے نیچے کر دے، ان کا جوتا نیچے سے پکڑ کر اس کے پاؤں میں پہنا، ان کا چھوٹا بڑا پیشاب اپنے ہاتھوں کے ساتھ صاف کر، اس کا پلید ہونے والا کپڑا اپنے ہاتھ سے صاف کر، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ یہ بات زبان سے کہہ کہ اللہ ان پر اس طرح رحمت کر جس طرح ان دونوں نے میرے بچپن میں مجھ پر شفقت کی تھی۔ آگے فرمایا کہ ان کے ذلت کے ساتھ ان کا ہاتھ، اپنا ہاتھ ان کے نیچے کر دے اور دل کے اندر رحمت ہو، شفقت ہو، یہ نہ کہ ناک بند کر لیا، ساتھ ساتھ بکواس کرتا رہا، کیا مصیبت ہے، اپنا آپ سنبھال نہیں سکتا، نہ کوئی بات نہیں کہنی، ٹھنڈا سانس نہیں لینا تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور سب کچھ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تیرے دل میں ان کے بارے میں رحمت، محبت، شفقت ہو۔ یہ تعلق ہے اللہ اور بندے کا۔ اس میں دیکھنے والا دیکھے گا کہ یہ بندہ بڑا فرمانبردار ہے اپنے باپ کا، یہ بندہ بڑا فرمانبردار ہے اپنی ماں کا۔ دیکھو کہاں تک جا پہنچا، اپنے ہاتھوں سے فرش خراب ہو گیا ہے، اس کو خود دھو رہا ہے، خود صاف کر رہا ہے، کپڑے خود دھو رہا ہے، گندے کپڑے، بیوی کو نہیں کہا، بچوں کو نہیں کہا، کسی اور نوکر چاکر کو نہیں کہا، خود دھو رہا ہے۔ دیکھنے والا بندہ اس بندے کو بڑا فرمانبردار سمجھ رہا ہے، لیکن اس بندے کی کیفیت کیا ہے؟ وہ بندہ اندر سے باپ کو، ماں کو گالیاں دے رہا ہے، برائی۔ اس کا تعلق کسی دوسرے بندے کے ساتھ نہیں، یہ تعلق ہے خالص اللہ اور اس بندے کے بارے میں، کہ یہ بندہ اپنے باپ کے بارے میں اتنی خدمت کرنے کے باوجود اس کا دل کیسا ہے؟ کیا دل سے یہ سب رحمت اور شفقت اس کے دل میں ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ مِنَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ہاتھوں کو نیچے کر دے، ذلت کی زندگی ساتھ اٹھا لے، برداشت کر لے دل من الرحمت، رحمت کے ساتھ، محبت نہیں کہا، رحمت کا۔ محبت اور ہوتی ہے، محبت باپ کے ساتھ بہت کم ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ہو جائیں، پھر اس کا کاروبار پھیل جائے، لمبا چوڑا سلسلہ ہو جائے، پھر رحمت محبت نہیں ہوتی، شفقت رحمت ہوتی ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ رحمت کے ساتھ یہ سب کچھ کرے، محبت کے ساتھ نہیں کہا۔ محبت ہے بھی، اگر ہوتی بھی ہے، رحمت اگر نہیں ہوتی تو محبت نہیں ہوتی۔ پہلے محبت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر رحمت آتی ہے۔ اب رحمت کے ساتھ جب بندے کو پابند کر دیا گیا اور اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اس کے دل میں کتنی رحمت ہے؟ کیا واقعتاً اس کا دل رحمت سے بھرپور ہے یا نہیں ہے؟ کتنے % اس کے دل میں باپ کی رحمت ہے؟ باپ کے ساتھ یہ کتنا شفقت کرنے والا بندہ ہے، کس قدر اس نے شفقت کی؟ یہ سارے کا سارا پیمانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ دنیا میں کسی بندے کے پاس نہ پیمانہ ہے، نہ کوئی ناپ سکتا ہے کہ اس بندے کو اپنے باپ سے کس طرح کا تعلق ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت کرے۔ بات کہیں اور چلے گی۔
پھر آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ کھیتی وہ زرد ہو گئی، پیلی ہو گئی، پک گئی، اس کا رنگ بدل گیا، خشک ہو گئی، پھر ہو جاتی ہے وہ بھوسا۔ یہ اس بندے کی پوری زندگی کی ہسٹری بیان کر دی کہ انسان اس طریقے پر زندہ ہے، زندہ رہتا ہے، اور یہ سارے کے سارے اس کے لوازمات اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے امتحان۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ یا تو آخرت میں جب بندہ آنکھیں بند کر جاتا ہے، یہ ساری کی ساری لہلہاتی کھیتی، بنے ہوئے مکان، بنے ہوئی کوٹھیاں، بنی ہوئی یہ جائیدادیں، یہ سب کچھ یہی چھوڑ کر اگلا مرحلہ ہو جاتا ہے۔ اب وہاں جا کے کیا ہے؟ یا تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب شدید میں مبتلا ہونا پڑے گا، یا پھر اللہ کی طرف سے رضامندی اور خوش نصیبی اس بندے کو ملے گی۔ اب دیکھیں بندہ اپنا کردار سمجھے کہ دو چیزیں بغیر کسی لگی لپٹی کے، دو چیزیں، یا تو اس کو اللہ کی طرف سے رحمت مل جائے گی، یا اللہ کی طرف سے عذاب مل جائے گا، یا فیل ہو جائے گا یا پاس ہو جائے گا۔ بس زندگی کی ہسٹری بیان کر دی قرآن مجید نے۔ اس کے بالمقابل بیان فرمایا ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلے جو بندے نے اللہ کے پاس بھیجوایا وہ اپنی وہ فائل بھیجوائی، جو فائل اس بندے نے فرشتوں کے ذریعے تیار کروائی گئی ہے۔ ہر لمحے فائل کھلتی ہے، بند ہو جاتی ہے، کھلتی ہے، بند ہو جاتی ہے، کھلتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ جو بند ہو گئی بس ہو گئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ وہ اس فائل میں فوٹو کھنچ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ بندہ آپ ہاتھ یہاں تک ہلا کے بند ہو گئے، پھر وہاں سے اگلا مرحلہ آئے گا، دوسرا ہاتھ یہاں سے اٹھا کے اوپر لے گیا، پھر اگلا مرحلہ آیا، زبان چل رہی ہے، پہلے خاموش تھی اب چل نکلی، اس نے ماں باپ کو گالی دے دی، مارا گیا، وہ بند ہو گئی بات۔ یہ ہاتھ ماں باپ کے لیے کس طریقے پر خدمت کے لیے آیا تھا، کس طریقے پر یہ اٹھا، کہاں پہنچا، پھر بند ہو گیا۔ اب قیامت کو وہی فائل پھر کھلے گی، بندہ ایک لمحے میں وہ دیکھ لے گا کہ ہاں واقعتاً یہ ایسا ہوا، کس بندے کے کو کیا حقوق تھے، اس نے کیسے پورے کیے، کیسے اس نے زندگی گزاری۔ یہ سارے کے سارے مراحل قیامت والے دن۔ فرمایا زندگی گزر گئی، بندے کو آخرت کا خیال رہا نہیں رہا، وہ سب کچھ لکھا گیا، سب کچھ فوٹو کھینچا گیا، آ گئی بات۔ نتیجہ کیا؟ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، سب سے پہلے اس کی فائل وہ باقی ہے، اس کے بعد اس کے کردار، اس کے اعمال، اس کی زبان، اس کی نظر کہاں دیکھ رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ نیت بھی اس کے ساتھ آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، پھر ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اس زندگی کو صبر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا، ان کو اجر دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین طریقے کے مطابق جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جو انجام دے گا، اس کو نتیجہ نمبر لگیں گے، وہ اس خلوص کی بنیاد پر، اس خدمت کی بنیاد پر، اس عمل کی بنیاد پر جو ہوگا۔ فرمایا من عمل صالحا، اس سے اگلی آیت، من عمل صالحا، بندہ اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اللہ نے سب کچھ بتا دیا، اگر اس طرح کر کے آئے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا، اس طرح کر کے آئے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کر لیا، من ذکر و انثی، کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی اپنا ہے کوئی پرایا ہے، کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے، یہ کوئی غرض نہیں، کوئی اونچی قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کوئی نیچی قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی انتہائی پست حالت میں پڑا ہے، جو بھی ہے جس حالت میں ہے وہ حالت اللہ تبارک تعالیٰ جانے، اس کا کام ہے، بندہ اس کا اپنا ذمہ داری ہے۔
من ذکرن اور انسا، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہے، شرط یہ ہے، ہماری شرط یہ ہے کہ وہ بلال حبشی ہے یا اللہ اکبر قریشی خاندان کا بہت بلند ترین بندہ ہے، معاشرے کے اندر بہت معزز ہے، یا معاشرے کے اندر وہ چھوٹے درجے کا بندہ ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبیلے خاندان بنائے ہیں وہ اس لیے تاکہ پہچان کسی کی کرائی جا سکے۔ اللہ کی شرط یہ ہے کہ بندہ زندگی گزارتا ہے تو وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو زندگی عطا کریں گے، حیاتی دیں گے، حیاتن طیبتن، پاکیزہ حیاتی، لیکن شرط پیچھے کیا ہے؟ عمل صالح ہو۔ پیچھے عمل صالح ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تبدیلی لائے گا، خود آپ تبدیلی لائے گا۔ بندے کی کوشش یہ ہے کہ وہ عمل نیک کرے۔ نیک کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل وہ ہے جو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو، وہ عمل نیک ہے۔ ایک بندہ بہت محنت کرتا ہے، بہت مشقت برداشت کرتا ہے نیکی میں، قرآن مجید کہتا ہے حالتا کا حدیث الغاشیہ، تیرے پاس آ گئی خبریں جو ڈھانپنے والے کی خبریں ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ ایسے چہرے ہوں گے ڈرے ڈرے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تسلا نارن حامیہ، جلتی ہوئی آگ میں جا پہنچیں گے۔ بڑا خوبصورت چہرہ، بڑا مال و دولت کمایا، بڑی محنت کی، ایک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پوری رات عبادت میں گزار دی، سجدے اتنے لمبے لمبے، ایسا زبردست طریقہ حج کا، ایسا زبردست طریقہ عمرے کا، پیسے اتنے خرچہ کیا، شان سے گیا، بہترین، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ساری کی ساری محنت مشقت کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا تسلا نارن حامیہ، وہ بہت تیز جو بھڑکتی ہوئی آگ اس میں جا پہنچے گا۔ کیوں ہوا؟ کہ اس کا فرمایا جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کے ساتھ ملاقات کا یقین رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ شرط ہے، وہ چاہتا ہے اللہ سے ملاقات ہوگی، یقین آ گیا اس کو، جب یقین آ گیا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اس کو اس ملاقات سے پہلے یہ دو کام کرنے چاہیے۔ ایمان تو ہوگا وہ مومن و مومن، اس کو پہلے دو عمل کرنے چاہیے، وہ نیک عمل کرے۔ نیک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا کردار، وہ اس کو دیکھے، اس پر قدم پہ قدم رکھ کے چلتا رہے، یہ نیکی۔ فلاں بندہ یہ کہتا ہے فلاں بندے نے ایسا کیا، فلاں نے یہ تیر مار دیا، فلاں نے وہ تیر مار دیا، یہ سب کچھ کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ فلاں اس کو اپنے آپ، اس کو پتہ نہیں کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ کسی کی کون رہنمائی کرے گا؟ ہاں، وہ بندہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کی بات بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد عمل کرتا ہے، یہ ہے نیکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اپنے حوالے سے نہیں۔ کوئی بندہ کہہ دے کہ فلاں مولوی صاحب یہ کہتے تھے، فلاں پیر صاحب نے یہ کہا، کوئی حیثیت نہیں، نہ پیر کی، نہ مولوی صاحب کی، نہ کسی۔ ہاں، جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتا ہے وہ ہے قابل عمل، قابل توجہ، اس کی طرف دھیان دینا ہے۔ اس کو ہم زندگی دیں گے حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی، بالکل مکمل پاکیزہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم ان کو جزا دیں گے، اجرہم، ان کا اجر و ثواب، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین طریقے سے جو وہ عمل کرتے رہے، ایک ایک عمل کا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، دنیا میں اس کو برکتیں، زندگی طیب پاکیزہ،
مقدس مطہر زندگی. اور اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل نکلتا ہے کچھ نہیں ملے گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. انہوں بیٹھے ہوئے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ اکبر, ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں جملہ ارشاد فرمایا کہ اکبر ما اخاف علیکم, سب سے بڑا خوف, سب سے بڑا کس کو؟ اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول کو سب سے بڑا خوف تمہارے بارے میں. کس کے بارے میں؟ امت کے بارے میں. یہ خوف ہے کہ تمہارے اوپر دنیا وسیع کر دی جائے گی, تم زہرت الحیات دنیا اس کے اندر پھنس جاؤ گے. ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا, کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ زہرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو کہتے ہیں زہرت الحیات دنیا میں پھنس جاؤ گے, یہ زہرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں کسی کے پاس مال, دولت, عزت, وقار کا زیادہ ہونا, پیسہ زیادہ ہونا. وہ سوال کرتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید نے دنیا کے مال و دولت کو خیر کہا ہے. قرآن مجید کہتا ہے ان ترک خیرن, اگر وہ خیر چھوڑ جاتا ہے تو وہ خیر اس کے ماں باپ کو, اس کے بیوی بچوں کو, فلاں کو حصے مقرر کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب فوری طور پر نہ دے سکے, خاموشی ہو گئی. صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے. یہ سوال ہے کہ قرآن مجید تو مال و دولت کو خیر کہتا ہے, ان طرح کا خیر, اگر وہ خیر چھوڑ جاتا ہے وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, اس کے ماں باپ کو دیا جائے گا وہ خیر, اتنا حصہ پہ باپ کو, اتنا حصہ ماں کو, اتنا اس کے بچوں کو, اتنا بیوی کو, یہ تقسیم کر دیا. کیا خیر اس کے اندر شر نکل سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وحی اتر رہی ہوتی, تھوڑی دیر گزری تھی, آپ نے اپنا پسینہ پونچھا پیشانی سے, اس لیے کہ وہ اخذ کرتے ہوئے بڑی دقت ہوتی. پسینہ پونچھا اور فرمایا سائل کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی میں ہوں. آپ نے دیکھو بھائی, خیر صرف خیر ہی لاتی ہے, خیر سے شر نہیں نکلتا. باقی رہا تیرا سوال کہ یہ مال و دولت جس کو زہرت الحیات دنیا کہتے ہیں, اس میں شر کیسے آئے گی؟ آپ کو کیا خطرہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, ایک جانور, کوئی بھی جانور لے لیں, بکری لے لیں, اونٹ لے لیں, گائے لے لیں, بھینس لے لیں, وہ جب موسم ربیع آتا ہے اور گھاس پھوس نیا پیدا ہوتا ہے وہ اٹھ کے چرنے لگ جاتی ہے. ایک وہ جانور جو چرتا ہے, جب اس کی کوکھ بھر جاتی ہے وہ سورج کی طرف منہ کرتا ہے, بیٹھتا ہے, جگالی کرتا ہے. جگالی کرنے کے بعد وہ اٹھتا ہے, پیشاب کرتا ہے, گوبر کرتا ہے, پیٹ اس کا خالی ہو چکا ہوتا ہے, پھر وہ دوبارہ چلنے لگ جاتا ہے. جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ پھر بیٹھ جاتا ہے, بیٹھ کے پھر جگالی کرتا ہے. وہ جانور موٹا تازہ ہو جائے گا, صحت مند ہو جائے گا, اس کی زندگی اچھی اور خوبصورت ہو جائے گی. اس کے بالمقابل ایک وہ جانور جو کھاتا ہے, بس کھاتا ہی چلا جاتا ہے, کھاتا ہی چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ گھاس جو سرسبز و شاداب گھاس تھا وہ اس کے پیٹ میں پہنچتا ہے, اس کی کوکھ پھول جاتی ہے, برداشت نہیں کر پاتا, ہوا سے آفر جاتا ہے, جب اس کا پیٹ پھول جاتا ہے وہ گرتا ہے, مر جاتا ہے. اب اس گھاس کا قصور ہے یا اس جانور کا قصور بنے گا؟ جانور تو وہ بھی ہے جس نے گھاس کھایا, بیٹھ کے جگالی کی, پھر دوبارہ اٹھ کر پھر کھایا.
اور گھاس اس نے بھی کھایا، جو کھاتا گیا اس کے حقوق ادا نہیں کیے، وہ پیٹ اتنا بھول گیا کہ وہ مر گیا۔ میں یہ مثال ہے اس بندے کی جس کو اللہ نے مال دیا، اس نے اس مال کے اندر اللہ کا حق ادا کیا، اپنے مسلمان بھائیوں کا حق ادا کیا، حق ادا کرتے اس کو اور مل گیا، اور مل گیا، رچتا پچتا کھایا، ضرورت کے مطابق لیا، ضرورت کے مطابق دیا، اس بندے کو تو اس مال کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جو بندہ بس آیا ہضم کر لیا، آیا ہضم کر لیا، تجوریاں بھر لی، بینک بیلنس بھر لیے، زمینیں خرید لی، دکانیں خرید لی، کسی بندے کا کوئی حق ادا نہیں کیا، یہ بندہ مارا جائے گا۔ اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ اس جانور کے لیے تباہی اور بربادی موت ہے جس جانور نے کھایا، بس کھایا۔ مال و دولت اس کے اندر خیر و برکت ہے، لیکن کس طرح؟ جو اس کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس بچ گیا، یہ ہے مال و دولت۔ اس لیے فرمایا عجب الکفار نباتہ، کسان کو اس کی کھیتی بہت بھلی لگی، ثم اس کے بعد یہیج، وہ ابھرتی ہے، لہلہاتی ہے، فتراہ مصفرہ، پھر دیکھے گا تو کہ وہ پیلی ہو گئی، ثم یکون حطاما، پھر وہ بھس بن گئی، وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں یا تو عذاب شدید اس کو میسر آ جائے گا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا اللہ کی رضامندی اور اس کی مغفرت اس کو مل جائے گی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ جتنا بندہ کما لے گا دھوکہ دھوکہ دھوکہ، ہاں جس نے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کر لیا، بس یہ ہے زندگی کی پوری ہسٹری جو اللہ پاک نے ایک آیت کے اندر بیان کر دی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔